السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کی بشارت رکھی ہے۔ اب ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سے اللہ کی طرف پلٹ پڑتے ہیں اور بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، کیونکہ انسان ہے وہ نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ تو جو انسان ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنے وعدوں کو اکثر بھول جایا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اتراتا نہیں، نہ ہی وہ اپنی بات پر اکڑتا ہے اور نہ ہی اپنے گناہ پر خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ فوراً سے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اللہ یہاں پہ ان لوگوں کی صفات کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں۔ عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے بلکہ ایک واحد یکتا ذات کے آگے جھکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی، وہ صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں آزمائشوں سے نکال سکے، جو ہمیں خوشحال زندگی عطا کر سکے، کوئی نہیں ہے جو ہماری محتاجیوں کو دور کر سکے، کوئی نہیں ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے۔ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حامدون، حمد کرنے والے، یعنی اللہ کی تعریف میں ہر دم اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر و اذکار صبح و شام وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ صفات ہمارے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم سودا کر لیں جنت کا بدلے اپنی جان اور مال کے، تو ہم بھی یہ صفات اپنے اندر شامل کر لیں۔ سائحون، سیاحت کرنے والے۔ سیاحت سے مراد یہ وہ والا سیاحت نہیں کہ دنیا میں گھومنا پھرنا، سیاحت برائے طلب علم کی، ٹھیک ہے، علم کی طلب کے لیے دنیا میں گھومنا، دنیا میں پھرنا، جہاد کے لیے سفر کرنا، علم کی تلاش کے لیے سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ کہیں پر آپ کی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کسی کو علم سکھائیں تو اس کے لیے دوسری جگہ جانا، تو یہاں پہ اسی حساب سے یہ کہا گیا کہ سیاحت جو ہے وہ لوگ سیاحت کرتے ہیں علم کی تلاش میں، جہاد کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور جہاں پر ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو آگے بڑھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں، تو وہ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں۔ راکعون، رکوع کرنے والے ہیں۔ ساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں اور اللہ ہی کو وہ سجدہ کرتے ہیں اور کسی ذات کے آگے وہ نہیں جھکتے بلکہ صرف ایک اللہ کے آگے وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ آمرون بالمعروف، حکم دینے والے ہیں نیکی کا۔ جو مومن ہے نا اس پر یہ فرض ہے، جو مسلمان ہے نا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ یہ جو امت محمدیہ ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے، ہر امت محمدیہ پر جو مسلمان ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے یا آپ کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں اور وہاں سے چلے جائیں کہ اس میں تو ملوث نہیں، میرا کیا کام، اگر میں وہاں پر جاتا ہوں یا اس برے کام کو روکتا ہوں تو الٹا میرے سر کو وہ آئیں گے۔ تو یہ چیز آپ نے نہیں سوچنی، بلکہ اپنے جتنی بھی آپ میں استطاعت ہوئی آپ نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کو یعنی برے کام کو، برائی کو وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے روک نہ سکے تو وہ زبان سے روکتا ہے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو وہ دل سے برا جانتا ہے۔ اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل سے برا جانتا ہے، کہ انسان میں اب اتنی بھی ہمت نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ دوسرے شخص کو روک سکے۔ تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ جب وہ نیک کام کوئی کرتے ہیں تو وہ خود اکیلے نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کو۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو اگر ہم نے پار کر دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کی حدوں کو پار کر دیا تو ہمارا پھر کوئی بھی زندگی میں جو رہنے کا مقصد تھا وہ ہرگز نہیں پورا ہوگا۔ تو وہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے بچتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ وہ ہر اس کام کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے گھر بار کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر ان کو تھام لیتا ہے اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں جنتوں کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں سے کرے اور ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی